یہ دیکھیں آپ ہیں جی، بالکل سورج سامنے نظر آ رہا ہے اور پوری امت کا روزہ انہوں نے توڑ دیا ہے. یہ سامنے دیکھیں آپ. خدا ان کو جاہلوں کو کوئی عقل دے کہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود یہ سامنے روشنی نظر آ رہی ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ افطار کرو رات ہونے تک. اور یہ دیکھیں سامنے بالکل سورج نظر آ رہا ہے اور اذانیں دے دی ہیں مساجد میں. وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے. کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت میں صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے. یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. سورج کے غروب کے ساتھ ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو اہل تشیع کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا، وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا. جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا، وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے. اب ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتا ہے، ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی، لیٹ لانگس کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعتاً غائب ہو چکا ہے، یا اس وقت جو ہے وہ ختم سحری ہو چکی ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے. تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. تو آپ اسلام 360 کے اندر بھی ہے، اور جو مسلم پرو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر بھی، اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے چھاپے ہوئے، تو ان کو آپ فالو کریں، اپنی گھڑی کو دیکھیں، آپ مسجدوں کی اذان کو نہ دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اذانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. سورج غروب، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مدار اذان پر یا سائرن پر نہیں ہے بلکہ سورج غروب ہونے پر ہے. اب سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. 100% جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے، شک ہو پھر نہیں، یقین ہو کہ غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلف کے بجائے آج کل نقشے ملتے ہیں، گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے. صبح صادق سے لے کر اور افطار تک جو آپ 16 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے تک روزہ ایک ساتھ چلاتے ہیں، وہ تو ذہن میں نہیں رہتا. 8 منٹ کا فرق یاد رہ جاتا ہے کہ شیعہ 8 منٹ پہلے، معاف کیجیے گا، بعد میں کھولتے ہیں، اور سنی 8 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں. وہ بھی قرآن کی آیت سے دلیل مانتے ہیں اور بناتے ہیں کہ غروب تک روزہ رکھنا ہے. ہم بھی غروب کو عنوان افطار قرار دیتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی ابتدا اور سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک 8 منٹ کا دورانیہ لگتا ہے. ہم مکمل غروب ہو جانے پر کھولتے ہیں، وہ آغاز غروب پر روزہ کھول لیتے ہیں. اور فرما رہے ہیں تو وہ جو کئی گھنٹوں تک ساتھ رکھا اس کو اشتراک نہیں سمجھ رہے. 8 گھنٹے کے اختلاف کے اوپر جھگڑے ہیں.
लड़ाइयां हैं। कई बंदे रोजे के टाइमों पे लड़ते हैं, रोजे के टाइमों पे ना लड़ा कर, मजीद 10 मिनट पहले खुलवा दिया कर। और जिस गरीब ने असर पढ़ के खजूर हाथ में रखनी हो, जिस बेचारे को फिक्र ओ मकरू हो गया। मैंने एक मौली से कहा शिया 10 मिनट बाद खोलते हैं, उसने कहा जी तो मकरू है। मैंने कहा अगर घंटे बाद खोलें फिर भी मकरू। मैंने कहा 2 घंटे बाद खोलें उसने कहा फिर भी मकरू। तो मैंने कहा अगर कोई 1 सेकंड पहले खोले फिर, उसने कहा हराम। जिसे समझ आए वो बंदा मेरी बात समझे। ये है अली के शियों की मुखालिफत का नतीजा कि मकरू से डरते डरते हराम की गोद में मौला हुसैन की इज्जत कसम, अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है, गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 187, रोज़ा अंधेरे पर इफ्तार करना, ना कि मगरिब के अज़ान पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2557। पहले मगरिब की नमाज अदा करें और फिर रोज़ा इफ्तार। हदीस नंबर 2558 सही मुस्लिम। रोज़ा इफ्तार करने से पहले 3 चीज़ें देख लें। नंबर 1, सूरज ग़रूब हो जाए, दिन चला जाए और रात आ जाए। हदीस नंबर 2559। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे थे और उन्होंने एक सहाबी को कहा कि आफ्ताब ग़रूब हो गया है, तुम सत्तू मिलाओ। सहाबी ने फरमाया हुज़ूर अभी तो दिन है, रोज़ा तो रात को अफ्तार करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सत्तू तो खोलो। फिर उन्होंने जब मशरिक से अंधेरा तलू हुआ तो रोज़ा अफ्तार किया और फरमाया कि रोज़ा तब अफ्तार करना चाहिए जब मगरिब में सूरज ग़रूब हो जाए और मशरिक से अंधेरा तलू हो जाए। अब ये जो टाइम है कुरान और हदीस में, ये बात टू बी नोटेड है कि मगरिब पे रोज़ा अफ्तार करना इस्लाम में ना कुरान में है ना हदीस में। अब मशरिक पे रोज़ा अफ्तार करना क्यों कहा गया? क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों का रोज़ा अफ्तार करना भी अंधेरे से मुंसलिक था और उनका अंधेरा दोनों तरफ का था। जब दोनों तरफ अंधेरा हो जाता था, जो कि मगरिब से आधा घंटे बाद का टाइम है, तो यहूदी और ईसाइयों का रोज़ा अफ्तार करने का टाइम हो जाता है। मशरिक से अंधेरा तलू होने वाला टाइम मगरिब की अजान के 10 से 15 मिनट के बाद का टाइम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से साबित है कि हमेशा नमाज पहले पढ़ी है और रोज़ा बाद में अफ्तार किया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की आयत भी इस हवाले में डाली गई है कि रोज़ा इफ्तार खोलने का सही वक्त रात का है, जब मगरिब की रोशनी ख़त्म हो जाए और रात लग जाए। अल्लाह के रसूल भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद रोज़ा खोलते थे, मौला अली भी वैसे ही खोलते थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, तमाम सहाबा उसी तरीके से खोलते थे। ये हवाले बुखारी मुस्लिम तमाम सही किताबों के हैं, आप खुद चेक करें। आजकल जो अजान के ऊपर, मगरिब की अजान के ऊपर रोज़ा अफ्तार होता है, ये रोज़ा नहीं है, ये खोजा है और इसका कोई सवाल नहीं है, उल्टा इसका गुनाह है। कुरान से साबित है सूरह बकरा 187 नंबर आयत से कि रोज़ा अंधेरे पर अफ्तार करना है, और जो बात कुरान में आ जाए वो दैट इज़ द फाइनल वन, उसके आगे फुल स्टॉप है। अंधेरे को लैल ही कहा गया है कुरान के अंदर, और लैल का तर्जुमा मगरिब की अजान हो ही नहीं सकता। और प्लस सहाबा कराम ने भी यही कहा कि ग़ुरूब आफ्ताब दिन का वक्त है। 2558 नंबर हदीस। ये चीज़ टू बी नोटेड है और अपना अकीदा ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हमारे रोज़े कबूल हों। नंबर आयत से कि रोज़ा अंधेरे पर अफ्तार करना है, और जो बात कुरान में आ जाए वो दैट इज़ द फाइनल वन, उसके आगे फुल स्टॉप है। अंधेरे को
لیل ہی کہا گیا ہے قرآن کے اندر، اور لیل کا ترجمہ مغرب کی اذان ہو ہی نہیں سکتا. اور پلس صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ غروب آفتاب دن کا وقت ہے. 2558 نمبر حدیث. یہ چیز ٹو بی نوٹڈ ہے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں. افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن ابی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی الاسلام تک نہیں جاتی. لیکن جس دعا کی سند نبی الاسلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے. ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں. لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا، وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر. ہم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک. یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے، اس وقت روزہ افطار کرنا ہے. یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے، سن سیٹ سے نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے. اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا. آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے. لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنس نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرا چاہتا ہے. اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے. قرآن نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کانسیپٹ دیا ہے. سورہ مبارکہ ہود کی آیت 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد. یہ جو وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے. تو اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افطار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے. اور ان دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے. افطار کے وقت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے، اور وقت اول نماز مغرب کا ذکر سورہ ہود کی آیت 114 کے اندر موجود ہے. اب نماز مغرب اور افطار دونوں کا جب وقت ایک ہی ہے تو اب پہلے کون سا کام کریں؟ تو پہلے افطار کر کے آپ پھر نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں، مگر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں. یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 کتابوں میں، 3 مین اسٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491، شعیب ارنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986، شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک الحاکم میں 1518، امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے، تو 4 وہ بھی ویسے آپ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے آرام ہے جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا
تو ایک پہاڑی آئی, اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا, تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی, تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے, اپنے پاؤں کے ساتھ, پونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے, اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں, اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے, وہ تو ڈلے ہیں, ان کے تو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی, فتوا لگا دیا, جو میں نے فتوا آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں, یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے, وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا, یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے, اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے, ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جاتا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا. ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ لگا ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. میں جس طرح کے رواج ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان مؤذن دیتا ہے تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ کھجور کی طرف, شربت کی طرف اور سموسوں اور چاٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو کیا افطاری کا وقت یہ مغرب کی اذان کا وقت ہے کہ جیسے ہی مؤذن نے مغرب کی اذان دی افطاری کر لینا چاہیے, یا اس کا وقت قرآن مجید نے رات کا وقت بیان کیا ہے, کون سا وقت ہے؟ اہل سنت کے ہاں سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے, اس لیے جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں. ہر چیز روشن ہے, دکھ رہی ہے, اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں. اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس پہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے, صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے ہیں, اور جلدی کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے, لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں. اور لوگ بس یہ اذان سنی, جناب اذان ہوئی اور فوراً کھجور منہ اور پانی, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے. اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے, رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے. اس طرح شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, کہ روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث, بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے. وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے. وہاں پہ رات کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے, لیکن یہاں اتم الصیام الی اللیل کے اندر آ کے وہ کہتے ہیں نہیں, رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے, مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ جو ہے اب وہ افطاری کر لی. تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں, جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے, اور یہی درست طریقہ ہے. اور جس میں ہمارے یہ بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں, یہ قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور ہم یہ جو وہ صرف اس کے اندر آ کے اس پہ جو شیعہ 10 وہ تو مسلمانوں سے الگ افطار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے شیعوں کی اذان الگ ہے, ان کی افطاری الگ ہے, ان کی سحری الگ ہے. ارے بھائیو, اگر کوئی قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا, آپ ان سے الگ ہو گئے, قرآن سے الگ ہو گئے. آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پہ عمل نہیں کرنا, ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں. تو درست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے, اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے, 7 گھنٹے انتظار کیا ہے, تو اب 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لیں اور ایک ساتھ روزہ کھولے. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے.